تباہال غزہ کی آباد کاری دنیا کے لیے چیلنج، کھانے پینے کی اشیاء، پینے کا صاف پانی، ادویات کی قلت، ایندھن کی کمی بھی غزہ کا بڑا مسئلہ۔ امدادی اشیاء لے کر سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل، فلسطینیوں کی ضرورتوں کے سامنے امداد کم، کھنڈرات کو دوبارہ بسانے کے لیے مشکلات، خیمے، خوراک، دواؤں اور دیگر سامان کی ضرورت زیادہ، شہریوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی جاری۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا۔ جنین میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 8 فلسطینی شہید، 40 سے زائد زخمی، 22 گرفتار۔ جنگ بندی کے بعد رفح میں فائرنگ سے 3 فلسطینی جاں بحق۔ صہیونی آبادکاروں نے فلسطینیوں کی گاڑیوں، تجارتی اداروں اور گھروں کو آگ لگا دی۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں عمارتوں کے ملبے سے 137 لاشیں نکالی گئیں۔ اسرائیلی حکومت میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلوی مستعفی، اطلاق 6 مارچ سے ہوگا۔ حماس کا حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر خارجہ گیڈون سعار کا حماس کو شکست دینے میں ناکامی کا اعتراف، کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی معاہدے کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ حماس برقرار رہی تو مستقبل میں امن، استحکام اور سلامتی نہیں ہوگی۔ اندھیر نگری، چوپٹ راج، رشوت خوری سرے عام، کراچی ٹریفک پولیس کی کالی بھیڑیں اپنی جیبیں گرم کرنے میں مگن۔ نشاندہی کے باوجود رشوت خور عہدے پر براجمان۔ رشوت کی ایک کہانی جی ٹی وی نیوز سامنے لے آیا۔ رشوت لینے والے اہلکار کی خبر نشر ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی، متاثرہ لڑکی کی جانب سے ویمن پولیس اسٹیشن میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست۔ ملزم نے دوستوں کے ساتھ مل کر طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ درخواست کا متن، ایس ایچ او ویمن پولیس اسٹیشن نے کہا کہ مقدمے کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں بھی اسٹریٹ کرمنلز آزاد۔ اسلام پورہ تھانے کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، موٹر سائیکل سوار ڈاکو خاتون سے گن پوائنٹ پر طلائی بالیاں نوچ کر لے گئے۔ واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ قومی اسمبلی میں وزیراعظم کی آمد پر اپوزیشن کا شور شرابہ، نشستوں پر کھڑے ہو کر او کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن اراکین نے احتجاجاً ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ قومی اسمبلی ہال مچھلی بازار بن گیا۔ حکومتی ارکان وزیراعظم کی نشست کے گرد جمع۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے خطاب کے دوران بھی احتجاج، نہیں چلے گی نہیں چلے گی آوازیں۔ اسپیکر لارڈ آرڈر آنے میں ناکام۔ خون کا حساب 2 کے نعروں کی گونج۔ انجینئر حمید حسین کا کرم بے امنی پر احتجاج، وزیراعظم کے سامنے بینر لہرا دیا۔ اپوزیشن کے مذاکرات حکومتی کمیٹی کی بڑی بیٹھک، پی ٹی آئی مذاکرات کا تفصیلی جائزہ، 1 ہفتے میں جواب دینے کا فیصلہ۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ممبر عرفان صدیقی نے کہا کہ 7 روز میں جواب دیں گے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن کے مسودے کو پڑھا ہے، کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ بولے کہ تحریک انصاف کے مطالبات پر جواب کی تیاری کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا یا نہیں، جواب تیار ہوگا تو پتہ چلے گا۔ ایک سب کمیٹی بنائی ہے، وہ سب کمیٹی جو ہے وہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا پی ٹی آئی کا، تو اس کا جواب تیار کریں۔ ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، لوگ ان کو بیک ڈور چینل اور رابطے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر سچویشنز پہ، ہمارے کے پی کے ریلیٹڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک بہت اہم میٹنگ تھی، وہ ہم نے اٹینڈ کی ہے۔ جو مذاکرات ہے اس کو آپ کامیاب بنائیں، ہر صورت کامیاب بنائیں۔ آرمی چیف سے ملاقات کو بیک ڈور رابطے کہا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کچھ غیر سنجیدہ لوگ مذاکرات کو خراب مت کریں، مذاکرات کو سنجیدگی کے ساتھ کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ ملک اور جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی۔ اس حکومت کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں آزادانہ ماحول میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے چاہیے۔
تحریک انصاف نے پھر ملک میں شفاف اور آزاد انتخابات کا مطالبہ دوہرا دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حکومت کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں، کے پی کے اور بلوچستان میں افراتفری ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہمارا ایجنڈا ہے، ملک میں آزادانہ الیکشن ہونے چاہیے، فارم 47 کی حکومت تمام تر صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ 26ویں ترمیم نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، تمام اختیارات ایگزیکٹو کو دے دیے گئے ہیں، قوم کو حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے۔ آپ کے حقوق آئین پروٹیکٹ کرتا ہے۔ 1973 آئین تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پر مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا۔ اہم قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعے کو بلانے کا فیصلہ، وزیراعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی ایڈوائز صدر مملکت کو بھجوا دی۔ ایڈوائز جمعے کی صبح 10 بجے مشترکہ اجلاس بلانے کی بھجوائی گئی۔ مشترکہ اجلاس میں متعدد قوانین منظور کیے جائیں گے۔ یہ قوانین دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے کے باعث مشترکہ اجلاس سے منظور کروانے جائیں گے۔